کہ ہم حضور کے حیات میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر افضل، اس کے بعد عمر افضل، اس کے بعد عثمان افضل، اور تمام صحابہ پر شیخین کی فضیلت تمام اعتبار سے فضیلت مطلقہ فائق ہے۔ حالانکہ حدیث تقریری کہلاتی ہے کہ رسول کریم کے پاس جب کوئی چیز پیش کی گئی رسول اللہ نے اس سے انکار نہ فرمایا ہو تو یہ ایک حدیث ہے، حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ احادیث کی روشنی میں کہ ابو بکر افضل البشر، ابو بکر صدیق، اس سے عقیدہ ثابت ہو گیا۔ یا و مرسلین کے علاوہ جتنی اس روئے زمین پر ہستیاں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ پہلے امتوں میں ہوں چاہے وہ اس امت میں، تمام پر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت حاصل ہے۔ اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ فضیلت جزئیہ ہے، لیکن اگر وہ فضیلت مطلقہ کی بات پہ یہ کہتا ہے کہ فضیلت مطلقہ جو حاصل ہے وہ خلفائے اربعہ اور خلفائے اربعہ میں سے خطنین کو، خلفائے اربعہ میں سے شیخین کو حاصل ہے، تو وہ بجا اور حق پر ہے۔ کہ نبی حضور کے پاس فرماتے، حضور فرماتے میرے جبریل آئے تو میں نے کہا قلت یا جبریل، میں نے فرمایا اے جبریل من یہاجر معی، میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ تو قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر ہیں، وہ ابو بکر ہیں۔ آپ حضور نے، جبریل امین فرما رہے ہیں، جب حضور نے سوال کیا کہ میرے ساتھ ہجرت کی شب کون ہوگا تو وہ جو حضور نے فرمایا کہ وہ جو ہے جبریل امین نے فرمایا وہ ابو بکر ہیں۔ حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ ابو بکر افضل، عمر افضل۔ تو حیدری والا وہ ہے جو ابو بکر کو افضل جانے، عمر کو افضل جانے، حیدر کو ماننے والا وہ ہے جو حیدر قرار کی مانے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہستی جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت اور افضلیت، یہ فضیلت اور افضلیت مطلقہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ جو قرب، وجاہت، عزت و کرامت و علو شان و رفعت مکان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ کسی اور کو یہ فضیلت اس اعتبار سے حاصل نہیں ہے، اور یہ فضیلت حسب نسب یا خلافت کے اعتبار سے نہیں ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین پر بھی ہے۔ یہ جو آپ کی فضیلت مطلقہ ہے، یہ فضیلت آپ کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین پر بھی ہے۔ البتہ بعض جزوی فضیلتیں ایسی ہیں جو دیگر ہستیوں میں حاصل ہیں، دیگر ہستیوں کو حاصل ہے، جیسے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین ہونے کا شرف آپ کے والدین کریمین کو حاصل ہے۔ تو یہ ایک فضیلت جزوی ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہے، پاس نہیں ہے، لیکن حضرت حضرات والدین کریمین کو یہ فضیلت ان کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح بعض جزوی فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر موجود ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ فضیلتیں نہیں ہیں، لیکن ان فضیلت جزیہ، جو فضیلت جزوی فضیلتیں ہیں، وہ فضیلتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت مطلقہ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی کے ضمن میں امام ابو احمد بن عدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال جلد نمبر 2 کے اندر آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر خیر الاولین و خیر الآخرین و خیر اہل السماوات و خیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین۔ آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پہلے والے، فرمایا خیر الاولین و خیر الآخرین، کہ آپ پہلے والے اور بعد والے جتنے انسان ہیں سب سے افضل ہیں، اہل السماوات سے بھی افضل ہیں، و خیر اہل الارضین، اور زمین والوں میں بھی تمام میں افضل ہے، الا سوائے نبی اور مرسلین کے، یعنی انبیاء و مرسلین کے علاوہ جتنی اس روئے زمین پر ہستیاں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ پہلے امتوں میں ہوں چاہے وہ اس امت میں، تمام پر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت حاصل ہے۔ اب یہ افضلیت کیا ہے، اس افضلیت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں التیسیر شرح جامع الصغیر کے اندر فرماتے ہیں افضلیت سے کیا مراد ہے۔ اس کے مطابق علامہ مناوی علیہ رحمہ اپنی کتاب التیسیر شرح جامع الصغیر میں فرماتے ہیں کہ ہما اعلی المؤمنین صفۃ
وَأَعْظَمُهُمْ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ قَدْرًا کہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما مومنین میں سب سے زیادہ صفت کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ بارگاہ الہی میں صفت کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں۔ انبیاء کے بعد مومنین میں سب سے بڑی قدر و منزلت والی یہ دو شخصیات ہیں۔ اسی طرح شرح مواقف کے اندر فرمایا مرجعها ای مرجع الافضلیت التي نحن بصددها الى کثرت الثواب والکرامہ عند اللہ، یعنی ہم جس افضلیت کی بات کر رہے ہیں وہ افضلیت کیا ہے، اس کے بارے میں المواقف میں فرمایا گیا شرح مواقف کے اندر کہ جس افضلیت سے متعلق جس افضلیت کے متعلق ہم بحث کر رہے ہیں اس کا مرجع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ثواب کی کثرت اور عزت و کرامات ان حضرات کو حاصل ہے۔ یعنی یہ جو فضیلت ہے یہ ثواب اور نفع کے اعتبار سے ہے کہ ثواب اور نفع جس کو کثیر ملے گا یہ اس اعتبار سے افضلیت ان حضرات کو حاصل ہے۔ اسی طرح نسب کے اعتبار سے یہ فضیلت نہیں ہے، اس کے بارے میں شرح عقائد کی شرح نبراس کے اندر فرمایا گیا ذکر المحققون ان الافضلیت المبحوث کی ہم جس افضلیت کے ان الافضلیت المبحوث جس افضلیت کے بارے میں بحث چل رہی ہے وہ کیسی ہے، انہا فی الکلام جس افضلیت کے بارے میں ہم کلام کر رہے ہیں وہ افضلیت کیا ہے، وہ کس اعتبار سے ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہی کثرت الثواب کہ وہ ثواب کی کثرت کے اعتبار سے ای اعظم الجزائی اور جزا بڑی جزا حاصل کرنے کے بارے میں ہے، علی الاعمال الخیری بہتر اعمال کرنے پر زیادہ ثواب پانے کے اعتبار سے ہے، لا شرف النسب نہ کہ نسب کے شرف کے اعتبار سے، یعنی یہ فضیلت نسب کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ کثرت ثواب اور کثرت جزا کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح علماء افضلیت کے بارے میں کلام فرماتے ہیں کہ جو افضلیت کی شرح کی ہے کہ ثواب سے مراد کیا ہے، تو اس کے بارے میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مراد اپنی کتاب مطلع القمرین جو آپ نے حضرت ابو بکر اور شیخین کی افضلیت کے بارے میں دلائل مہیا کی اس میں آپ فرماتے ہیں کہ افضلیت کا معنی بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سنیوں کا حاصل مذہب یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو قرب و وجاہت عزت و کرامت و علو شان و رفعت مکان و غزارت و فخر و جلالت قدر بارگاہ حق تبارک و تعالی حضرات خلفائے اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہے، اگر ان کا غیر اگرچہ کسی درجہ علم عبادت و معرفت و ولایت کو پہنچے، چاہے اول ہو یا آخر، اہل بیت ہو یا صحابی، ہرگز ان تک نہیں پہنچ سکتا، مگر شیخین کو امور مذکورہ میں ختنین پر توفق ظاہر و رجحان باہر بغیر اس کے اعوذ باللہ فضل و کمال ختنین میں کوئی قصور و فتور رہا پائے اور تفضیلیات دربار جناب مولا اس کے عکس مانتے ہیں۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی چاہے وہ علم کے اندر اپنے مارکہ بنائے یا علم کے اندر اس کی فضیلت ہو یا عبادت کے اندر بھی ہو، لیکن اس کی فضیلت اس کا علم ان حضرات پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ جو ان کو فوقیت حاصل ہے، اشرفیت حاصل ہے شیخین کو ختنین پر، یہ مذہب ظاہر ہے اور اجماع امت ہے، اور اس کے خلاف جانے والا بد مذہب ہے، اور یہ فوقیت مسلم علیہ ہے، اس پر تمام کا اجماع ہے، اور تمام صحابہ پر شیخین کی فضیلت تمام اعتبار سے فضیلت مطلقہ فائق ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت سے جب حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب کی بنا پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دینے والے شخص سے متعلق سوال کیا گیا، یعنی آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے حسنین کریمین کو با اعتبار نسب، کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بوجہ جزئیت کریمہ ایک فضیلت جزئی ہے، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ حضور کی اولاد میں سے ہیں، حضور کے نواسوں میں سے ہیں، تو یہ ایک فضیلت جزئی، یعنی وہ شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ حسنین کریمین کو فضیلت جزئیہ حاصل ہے، تو اس کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بوجہ جزئیت کریمہ ایک فضل جزئیہ حضرات عالیہ خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھتے ہیں،
یعنی آپ فرماتے ہیں رکھتے اور مرتبہ خلفاء کا اعظم و اعلیٰ ہے تو حق تھا، یعنی اگر وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ فضیلت جزئیہ ہے، لیکن اگر وہ فضیلت مطلقہ کی بات پہ یہ کہتا ہے کہ فضیلت مطلقہ جو حاصل ہے وہ خلفائے اربعہ اور خلفائے اربعہ میں سے خطنین کو، خلفائے اربعہ میں سے شیخین کو حاصل ہے، تو وہ بجا اور حق پر ہے۔ اس طرح آپ آگے فرماتے ہیں مگر اس نے اپنی جہالت سے فضل کلی سبتین کو دیا، یعنی اگر اس نے فضل کلی شیخ حضرت حسنین کریمین کے لیے فضل کلی ثابت کر دیا جو کہ از روئے شرع نہ تھا، اور اسے افضل بتایا یا مولا علی، اور کیا کیا، اور افضل باطل و خلاف اہل سنت ہے، یعنی یہ جو نظریہ ہے کہ اس سبتین کو فضیلت کلی دے رہا ہے، یہ نظریہ خلاف اہل سنت و باطل ہے، اور اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے، ورنہ وہ سنی نہیں، اور اس کی دلیل محض مردود و ذلیل ہے، اس کی دلیل محض مردود و ذلیل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ابوبکر صدیق کو عام مخصوص منہ الباس ٹھہرائے، یعنی فضیلت افضلیت نہ ٹھہرائے بلکہ عام مخصوص منہ الباس ٹھہرائے، تو ایسا شخص گمراہ و بددین ہے۔ اسی طرح اسی طرح اس کے بارے میں علماء تشریح کرتے فرماتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے، اور اس عقیدے میں بہت ساری احادیث نبویہ و احسار صحابہ شاہد ہیں، اور بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں کہ کسی بھی صحابی کا اس کے خلاف عقیدہ نہیں تھا، بلکہ حضرت علی المرتضی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت حسب یا نسب یا خلافت کے اعتبار سے نہیں بلکہ مطلقہ ہے، یعنی بغیر کسی خاص وصف کے لحاظ کیے یوں ہے کہ قربت الہی و کثرت ثواب کو دیگر صحابہ پہ حاصل ہے، یعنی آپ نے بھی حضرت علی المرتضیٰ سے بھی یہ منقول ہے کہ آپ کو جب فرمایا گیا کہ جو مجھے شیخین کو مجھ پہ شیخین پہ فضیلت دے تو اس کو سزا کا مستحق ٹھہرایا، اور یہ جو فضیلت کسی خاص وصف کے اعتبار سے نہیں بلکہ افضلیت کا معیار جو ہے ہم نے بتا دیا دلائل کی روشنی میں، کہ اہل علم فرماتے ہیں جو تشریح ائمہ اہل سنت نے کی کثرت ثواب کی وہ جزا پانا، کہ زیادہ جزا ہے، ان کو اعمال پہ زیادہ جزا ہے، تو یہ فضیلت با اعتبار نسب یا با اعتبار خلافت نہیں ہے بلکہ کثرت ثواب و کثرت جزا کی بنا پر ہے۔ اسی کے ضمن میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ فرماتے ہیں کہ رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا امشی امام ابی بکر، کہ مجھے دیکھا نبی کریم نے کہ میں ابو بکر کے آگے چلوں، ابو دردہ فرماتے ہیں فقال یا ابا دردہ، تو فرمایا اے ابا دردہ، فرمایا تمشی امام ابی بکر، کیا تم اس کے آگے چلتے ہو امام من ہوا خیر من کا، جو تم میں سے بہتر ہے فی الدنیا والآخرہ، اے ابو دردہ تم اس شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا میں بھی تم سے بہتر ہے اور آخرت میں بھی تم سے بہتر ہے۔ فرمایا پھر ابو دردہ فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت، تو آج تک کسی شخص پہ سورج غروب و طلوع نہیں ہوا، علی احد بعد النبیین والمرسلین عبدا من ابی بکر، فرماتے ہیں اس فرمان کے بعد حضور کے ہم نے ایسا سورج نہ کسی پر طلوع ہوا ہے نہ کسی میں غروب ہوا ہے سوائے انبیاء کے، کہ ابو بکر سے افضل، یعنی آپ فرما رہے ہیں یہ عقیدہ، یہ حضور نے یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ پر افضل ہے سوائے نبی اور مرسلین کے۔ اسی لیے اسی طرح امام دلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفا 509 ہجری حدیث پاک نقل کرتے ہیں اپنی کتاب الفردوس کے اندر، ابھی معصور الخطاب کے اندر روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آتانی جبریل، کہ حضور کے پاس حضور فرماتے میرے جبریل آئے، تو میں نے کہا قلت یا جبریل، میں نے فرمایا اے جبریل من یہاجر معی، میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا، تو قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر ہیں، وہ ابو بکر ہیں۔ آپ حضور نے جبریل امین فرما رہے ہیں جب حضور نے سوال کیا کہ میرے ساتھ ہجرت کی شب کون ہوگا، تو وہ جو حضور نے فرمایا کہ وہ جو ہے جبریل امین نے فرمایا وہ ابو بکر ہیں، اور اسی لیے حضرت پھر فرمایا کہ ابو بکر صدیق جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کے والی ہوں گے اور آپ کی امت میں سب سے افضل ہوں گے۔ یہ روایت ہے المسند الفردوس کی روایت، الفردوس کی روایت ہے۔ اس طرح صحابی بن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کننا نقول ورسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ظاہری حیات مبارکہ میں کہا کرتے تھے، یعنی جو آپ کی حیات ظاہری تھی اس پہ بھی ہم فرماتے ہم کہا کرتے تھے کہ حتی عبد الحاظ الامہ کے حی ہو، کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اس امت میں بعد نبی شیخہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان، کہ ہم حضور کے حیات میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر افضل، اس کے بعد عمر افضل، اس کے بعد عثمان افضل، ویسمع ذالک، اور اسی طرح سنتے تھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو سنا کرتے تھے ولا ینکرہ، اس کا انکار نہیں کیا کرتے تھے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث تقریری کہلاتی ہے کہ رسول کریم کے پاس جب کوئی چیز پیش کی گئی اور رسول اللہ نے اس سے انکار نہ فرمایا ہو تو یہ ایک حدیث ہے، حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ احادیث کی روشنی میں کہ ابو بکر افضل البشر ابو بکر صدیق، اس سے عقیدہ ثابت ہو گیا۔ المعجم الکبیر کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں قلت لی ابی، میں نے اپنے والد سے کہا ای الناس خیر بعد النبی شی، کہ نبی کے بعد بہتر کون ہے لوگوں میں؟ فرمایا قال ابو بکر، قلت ثم من قال عمر، فرمایا ابو بکر، اس کے بعد فرمایا کون افضل ہے؟ فرمایا عمر، یعنی حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ ابو بکر افضل، عمر افضل۔ تو حیدری والا وہ ہے جو ابو بکر کو افضل جانے، عمر کو افضل جانے، حیدر کو ماننے والا وہ ہے جو حیدر قرار کی مانے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی پہلے، اسی طرح فقہ اکبر کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی کی کتاب ہے، اس کے اندر فرمایا کہ حضرت میمونہ بن مہران رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرات علی تابعی ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت علی افضل ہے یا حضرت ابو بکر افضل ہے یا حضرت عمر افضل ہے رضی اللہ عنہ؟ تو یہ سنتے ہی آپ کا جسم لرز اٹھا۔ حضرت میمونہ سے جب سوال کیا گیا کہ علی افضل، ابو بکر افضل یا عمر افضل، جیسے ہی کسی کا یہ سوال کرنا تھا، اسی طرح حضرت میمونہ بن مہران کے سوال کے اوپر جو ہے آپ کا جسم جو ہے لرز اٹھا اور آپ کے ہاتھ سے جو ہے عصا گر گیا، اور فرمایا ما کنت اظن، کہ میں نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ ان یاتی الی الزمان، کہ ابقا، کہ میں ایسے ان ابقا، کہ میں اس زمانے تک باقی رہوں گا، میری زندگی رہے گی الی الزمان، کہ جس دور کے اندر لوگ ابو بکر پر علی عثمان کو فضیلت دیتے، ابو بکر پر دیگر لوگوں کو فضیلت دیتے نظر آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ظن نہیں کرا، ما کنت اظن ان ابقا الی زمانی بعد بہم بعد، کہ میں نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ الی زمانی یعدل بہما، کہ لوگ جو ان دونوں سے عدول کر لیں گے، لوگ ان دونوں کو چھوڑ دیں گے، لوگ ان دونوں پر کسی دوسروں کو فضیلت دینا شروع کر دیں گے۔ تو میمونہ بن مہران فرماتے ہیں میں تو اس دور کا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس دور میں بھی آؤں گا کہ مجھ سے لوگ یہ سوال کریں، میں یہ سنوں کہ لوگ ابو بکر پر کسی اور کو فضیلت دے رہے، اللہ اکبر۔ تو یہ تابعین اور صحابہ کا نظریہ تھا۔ اسی طرح صحابہ اور تابعین کی افضلیت، ابو بکر رضی اللہ تعالی، صحابہ اور تابعین کا افضلیت ابو بکر، افضلیت مطلقہ پر اجماع ہے، چاہے صحابہ ہوں چاہے تابعین بھی ہو، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی امت کا امام اس عقیدے سے انحراف اور عدول کرتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے، نہ ہی ان کی تحریرات، نہ ہی ان کی تقریرات، نہ ہی ان کے مقالات، کوئی بھی موضوع، کوئی بھی کسی بھی مقام پر آپ کو کوئی بھی امت کا امام، کوئی تابعی، کوئی صحابی کی روایت، صحیح روایت میں آپ کو اس نظریے، اس عقیدے سے عدول نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح امام قسطلانی رضی اللہ تعالی عنہ المتوفی 923 ہجری فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، اور سلف نے ان کے افضل امت ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انبیاء کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ افضل ہیں، اور سلف نے ان کے افضل الامت ہونے پر اتفاق کیا۔ امام قسطلانی فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں امام شافعی وغیرہ نے اس مسئلے پر صحابہ اور تابعین کا اجماع نقل کیا ہے، صحابہ اور تابعین کا اجماع نقل کیا ہے۔ ارشاد الساری کے اندر آپ کو یہ قول موجود ہے، فی فضائل ابی بکر کے باب میں آپ کا یہ قول موجود ہے۔ اس طرح امام نووی سال وفات المتوفی جو ہے 676 ہجری، آپ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُ أَهْلُ السُّنَّةِ، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ الا ان افضلہم، کہ بے شک کہ افضلیت ہے علی، فرماتے ہیں وَأَجْمَعُ أَهْلُ السُّنَّةِ علی ان افضلہم، کیا علی پر فضیلت ہے، کس پر فضیلت ہے؟ علی الاطلاق ابو بکر ثم، اہل سنت کا اجماع اس بات پر اتفاق ہے، فرماتے ہیں واجمع علی السنت علی ان افضلہم علی اطلاق ابو بکر ثم عمر، فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے علی الاطلاق ابو بکر و عمر جو شیخین و ختنین پر افضل ہیں۔ کیا فرماتے ہیں واجمع اہل السنت علی ان افضلہم علی الاطلاق ابو بکر ثم عمر۔ یہ قول آپ کا تہذیب الاسماء واللغات کے اندر آپ کا یہ قول موجود ہے امام نووی کا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین پر فضیلت دینے والے سے متعلق حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جب سوال فرمایا گیا تو آپ فرماتے ہیں من فضلنی علی ابی بکر و عمر، کہ جو مجھے ابو بکر و عمر فضیلت دے تو میں اس پہ کیا کروں گا؟
مفتری کی سزا، یعنی کس کی سزا؟ مفتری کی سزا نافذ کروں گا، یعنی جو یہ الزام لگائے کہ میں ابو بکر پر افضل ہوں، عمر پر افضل ہوں، تو میں اسے الزام لگانے والے کی سزا دوں گا، 80 کروڑوں کی سزا دوں گا۔ اسی لیے اسی طرح یہ افضلیت خلافت کے اعتبار سے ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ خلافت ہے، یہ جو خلافت اور نسب ہے، یہ جو افضلیت کا معیار ہے، یہ نسب خلافت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے نزدیک جو افضلیت کی پہچان ہے، مقام کی پہچان اور ترتیب خلافت ہے، لیکن ترتیب خلافت محتاج افضلیت نہیں ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اب یہ ہمارا جو پہلا ہو وہی افضل ہو، جو پہلا ہو اور افضل، ہمارا دلیل نظریہ یہ نہیں ہے کوئی ہم پہ تفضیلی اس بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے تو بنائے افضلیت یہ رکھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے جو دلائل پیش کیے ہیں، جو قرآن و سنت دلائل ہیں، وہ بنائے کثرت نفع فی الاسلام پر ہیں اور کیفیت قوت ایمانیہ پر ہیں۔ اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، نہ کہ ایسا نقطہ بیان کیا جائے کہ جس سے تفضیلی اور منکر مذہب اہل سنت دلیل پکڑے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے نظریہ بزرگان دین کا واضح کر دیا۔ جو سوال کیا گیا تھا کہ کیا ولایت جو ہے نسب کے اعتبار سے ہے یا خلافت کے اعتبار سے ہے، یہ نسب اور خلافت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ کثرت ثواب کے اعتبار سے ہے، کثرت ثواب، کثرت جزا کے اعتبار سے ہے۔ اسی وجہ سے کثرت نفع فی الاسلام و کیفیت قوت ایمانیہ کی بنا پر ہی افضلیت ہے۔